بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں تو بچوں پہلے تو یہ بتاؤ کہ کل ہم نے واقعہ کہاں پر چھوڑا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ابھی مطلب آپ بتا رہے ہیں کس طریقے سے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی کہ اگر میرے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوگی تو پھر میرے بچے کی کیسے حفاظت ہوگی؟ اگر بیٹا پیدا ہوا تو یہ تو فرعون کے ظالم جتنے بھی کوتوال ہیں، جتنے سپاہی ہیں، وہ تو آئیں گے اور میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ آپ بڑی پریشان تھی۔ انہی خطرناک حالات میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نا تو آپ کی والدہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دائی ہے، دائی مینس ڈاکٹر جو ہے نا، وہ جا کر اس بچے کو قتل کر دے۔ چونکہ اس ٹائم کے جو ڈاکٹرز تھے وہی جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے اور لے جا کر سپاہیوں کو اس کا پروف دیا کرتے تھے کہ یہ ہم نے بچے کو قتل کر دیا۔ آپ کی والدہ بڑی پریشان تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت اور ایسی کشش ڈالی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا گویا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اور ان سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ لہٰذا اب جب ڈاکٹر نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت چاند سا بچہ، اس کو کیسے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، تو آپ کی والدہ کو کہنے لگی کہ یہ سامنے جو بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس بکری کے بچے کو ذبح کر دوں اور اس کے گوشت بنا کر ایک پتیلے میں ڈال کر، ایک ہانڈی میں ڈال کر میں باہر پولیس والوں کو دے دوں، کوتوالوں کو دے دوں اور اسے کہہ دوں کہ میں نے بچے کو مار دیا۔ اگر ان لوگوں کو پتا چلا یہ تو پھر بچے کو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہو گئی، چونکہ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لہٰذا اس بکری کے بچے کو اس ڈاکٹر نے ذبح کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اس کو ایک ہانڈی میں ڈالا اور وہ پتیلا لے جا کر باہر کھڑے پولیس والوں کو دے دیا کہ جناب لڑکا پیدا ہوا تھا اور ہم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا ہے۔ وہ پولیس والے یہ دیکھ کر سن کر چلے گئے۔ اچھا، اب دوسری طرف فرعون کے دربار میں وہ جو نجومی تھے، وہ جو کاہن تھے، وہ دوڑے آئے، بھاگ کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے فرعون بنی اسرائیل میں اس بچے کی پیدائش آج ہو گئی ہے۔ اچھا، فرعون نے جب سنا تو فرعون نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو میرے جو کوتوال ہے، میرے جو سپاہی ہیں، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں فرعون، وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی بھی زندہ ہے۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا جناب، اس نے فوراً سے پولیس والوں کو بلوایا اور جو پولیس کا ہیڈ تھا اسے بلوا کر کہنے لگا کہ کیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو تم قتل نہیں کر رہے؟ اس کے ہیڈ نے کہا کہ بالکل جناب، ہم تو قتل کر رہے ہیں، ایک بچے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آج بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کو تم نے قتل نہیں کیا۔ وہ جو پولیس کا ہیڈ تھا اس نے اپنے نیچے والوں سے، اپنے جو چھوٹے لیول کے پولیس والے تھے جو گلی محلوں میں گھوما کرتے تھے، ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا اور ہم نے باقاعدہ اس کا گوشت وصول کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سے جاؤ اور بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لو اور دیکھو کہ کون سا بچہ زندہ بچ گیا ہے۔ اب جناب اس کے جو پولیس والے تھے، وہ جو کوتوال تھے، وہ گلیوں میں، بازاروں میں ان لوگوں نے دھن دھناتے ہوئے پھرنا شروع کر دیا اور کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی تھی یہ وہاں جا کر دیکھنے لگے کہ کہیں کسی کے گھر میں بچہ تو موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر میں بھی وہ جو پولیس والے تھے وہ ایک دم سے آپ کے گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور دیکھنے لگے سارے سامان کو، ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں انہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے جناب ایک چیز کو اٹھایا، ایک صندوق کو کھولا، ساری چیزوں کو ہٹا کر سب چیزوں کی تلاشی لی، بچہ تو اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب جب ان کی تسلی ہو گئی کہ گھر میں بچہ موجود نہیں ہے تو یہ لوگ
اطمینان کے ساتھ اس گھر سے پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد اس گھر سے واپس لوٹے۔ جب واپس چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حیران، پوچھنے لگی، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا مریم۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جس کا نام کیا تھا؟ مریم۔ گڑیا نے بالکل صحیح جواب دیا، شاباش۔ اچھا، مریم سے پوچھا کہ اے مریم، یہ موسیٰ کہاں گئے؟ تو اب جو مریم نے جواب دیا نا، آپ کی جو سسٹر نے جواب دیا، وہ نہایت دل دہلا دینے والا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ پولیس والے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے، تو میں نے موسیٰ کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ جل گیا ہو؟ آپ کی والدہ بڑی پریشان، فوراً سے بھاگ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر تندور میں دیکھتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے ایسا کرم کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ انگاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آگ کے انگاروں کے ساتھ، آگ کے کوئلوں کے ساتھ۔ جو کول ہوتی ہے نا، کول جو ہوتی ہے، کوئلے جسے کہا جاتا ہے، وہ تندور کے اندر جلائے جاتے تھے۔ تندور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جس میں روٹیاں پکاتے ہیں۔ ہاں، شاباش، جس میں، ہاں، آج کے دور میں تو گھروں میں تندور نہیں ہوتے، گاؤں میں، دیہاتوں میں اب بھی تندور ہوا کرتے ہیں، لیکن شہروں میں تندور نہیں ہوتے۔ لیکن پہلے کے لوگ اپنے ہی گھروں میں تندور میں روٹیاں پکایا کرتے تھے، لہٰذا اس وقت کھانا پکانے کا ٹائم تھا، تو آپ کی جو سسٹر تھی اس نے اٹھا کر آپ کو تندور میں ڈال دیا۔ اللہ کی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوئلوں سے کھیل رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے اس بچے کو اس تنور سے باہر نکالا، سینے سے لگایا، اور اب پریشان ہو گئی کہ اس بچے کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ آپ کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تو آپ نے ایک بڑھائی کو بلایا۔ بڑھائی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ کارپینٹر۔ جی ہاں، جو میز بناتا ہے، چیئرز بناتا ہے، ٹیبلز بناتا ہے، اور جو لکڑی کا سامان بناتا ہے نا، اسے کہتے ہیں بڑھائی، یعنی کارپینٹر۔ کارپینٹر کو بلوایا، اس کا نام تھا سانوم۔ کیا نام تھا؟ سانوم۔ اس کارپینٹر کا نام کیا تھا؟ سانوم۔ اچھا، جب یہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سانوم کارپینٹر کو بتایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں جاتا ہوں اور سارا سامان لے کر آتا ہوں، لکڑیاں لے کر آتا ہوں، ساری چیزیں وغیرہ لے کر آتا ہوں، اور آپ کو ایک باکس بنا کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلا تو شیطان نے آ کر کان میں سرگوشی کی اور اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، ایک لالچ ڈالی۔ وسوسہ سمجھتے ہیں؟ لالچ ڈالی اس کے دل میں کہ اگر تو یہ سارا ماجرا جا کر فرعون بادشاہ کو بتا دے تو وہ تجھے بہت سارا مال دے گا، بہت سارا انعام دے گا، اور اس سے تیری زندگی اچھی گزرے گی۔ اس سانوم کارپینٹر کو شیطان کا جو یہ مشورہ تھا، شیطان کا جو یہ وسوسہ تھا، اس کو سمجھ آیا، اور اب اس نے اس نیت کے ساتھ کہ میں جا کر یہ سارا کا سارا کیس، سارا کا سارا ماجرا یہ فرعون بادشاہ کو سنا دوں گا۔ تو جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس سانوم کارپینٹر کو پکڑ لو۔ اب زمین پھٹ گئی اور سانوم جو تھا کارپینٹر، اس کو زمین نے گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اچھا، اب وہ زمین کے اندر اسٹک ہو کے رہ گیا، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ یا اللہ، میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں جا کر فرعون کو یہ ماجرا نہیں بتاؤں گا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور زمین کو حکم دیا، اللہ نے گویا سانوم کارپینٹر کو زمین نے چھوڑ دیا۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا، ایک بار پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو آ کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، وسپرنگ کرنے لگا کہ سانوم، کب تک یہ کارپینٹنگ کا کام کرتا رہے گا؟ کب تک لکڑیاں کاٹتا رہے گا؟ کب تک یہ ہتھوڑی چلاتا رہے گا؟ ہوش کے ناخن لے اور جا کر یہ سارا ماجرا فرعون کو بتا دے، فرعون تجھے بہت ساری مال و دولت دے گا۔ ایک بار پھر سانوم کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی، اور سانوم نے سوچا کہ جناب بات تو شیطان کی صحیح ہے، کیوں نہ جا کر فرعون کو سارا ماجرا بتا دیا جائے، فرعون مجھے بہت سارا انعام دے دے گا۔ لہٰذا اب جناب یہ ایک بار پھر اسی نیت کے ساتھ جیسے ہی اس نے قدم آگے رکھا، زمین نے ایک بار پھر اس کو پکڑ لیا، ایک بار پھر
یہ گھٹنوں سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ اب اس نے بڑی گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے دل کے ساتھ توبہ کی، اے اللہ ایک بار معاف کر دے، اے اللہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ لالچ نہیں کروں گا، اے اللہ ایک بار معاف کر دے، اب میں فرعون کو جا کر کوئی بات نہیں بتاؤں گا، اے اللہ ایک بار میری بخشش کر دے، ایک بار مجھے رہائی دے دے، اب میں یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اب وہ جاتا ہے اور سارا سامان وغیرہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آ کر اس نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور شاندار باکس بنا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وہ باکس بنا کر اس کارپینٹر سانوم نے دیا تو آپ نے بہت سارا تارکول منگوایا۔ تارکول سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نہیں؟ ہاں، تارکول وہ ہوتا ہے ڈامر، جس سے آج کل روڈ بنائی جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، بلیک کلر کا ایک لکوڈ ڈالا جاتا ہے جب سڑک بنائی جاتی ہے، تو وہ لکوڈ منگوایا اور اس کو اس باکس کے اندر پورا اچھی طریقے سے لگا دیا تاکہ جب یہ باکس پانی کے اندر جائے تو پانی جو ہے وہ باکس کے اندر نہ آ جائے، گویا واٹر پروفنگ کی گئی اس باکس کی۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کر خوب خوشبو لگا کر سرما لگا کر آپ کو اس باکس میں رکھا گیا اور اس باکس کو اللہ کے سپرد پانی کے حوالے کر دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی جو بہن تھی جس کا نام تھا مریم، ہاں شاباش، مریم نام یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا؟ مریم۔ مریم سے کہا کہ اے مریم ذرا دیکھتی رہو کہ یہ باکس کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جناب یہ باکس دریائے نیل پر تیرتا 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 ایک طرف کی طرف ٹرن ہو گیا، اور جس طرف یہ ٹرن ہوا نا وہاں پر ایک نہر جا رہی تھی، اس نہر کا نام تھا عین الشمس۔ کیا نام تھا؟ عین الشمس۔ اچھا، یہ جو نہر تھی نا یہ جاتی تھی فرعون کے باغ کے اندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر کو خوف ہو گیا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب تو یہ باکس جو ہے وہ فرعون کے باغ کی طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی نظر اس پر پڑ جائے اور یہ باکس کو پکڑ لے۔ گویا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ باکس پانی پر تیرتا 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 اسی عین الشمس کے ذریعے نہر پر تیرتا ہوا فرعون کے باغ کے اندر اسی جگہ پر رک گیا جہاں پر فرعون کا باغ اور نہر جو ہے وہ آپس میں مل رہے تھے۔ تو اسی وقت فرعون کی بیوی اور فرعون یہ باغ کی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب جناب اس کی بیوی کی نظر اس باکس پر پڑی، جیسے ہی باکس پر پڑی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس باکس کو لے کر آؤ۔ اچھا، سپاہیوں نے اس کی بیوی کا جیسے ہی حکم ملا وہ گئے، اس باکس کو پانی سے نکالا اور لا کر اس کی بیوی کے آگے، اس ملکہ کے آگے رکھ دیا۔ اس ملکہ نے حکم دیا کہ جناب اس باکس کو کھولا جائے۔ تو جیسے ہی اس باکس کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے اپنے منہ کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈالے ہوئے گویا اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ جب فرعون کی بیوی نے، اس ملکہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ کشش تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ کشش تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کی تو اسے آپ سے بڑی محبت ہو گئی، اور اس کی بیوی نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس باکس کے اندر سے نکالا۔ لیکن جیسے ہی فرعون کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر گئی نا تو فرعون کو ایک ہیبت طاری ہو گئی، فرعون گویا ڈر گیا اور اسے ایسا لگا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری ساری سلطنت یہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہیوں فوراً سے اس بچے کو قتل کر دو۔ سپاہیوں نے اپنی تلواریں نکال لی، جیسے ہی تلواریں نکال کر آگے بڑھے فرعون کی بیوی اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ ہوش کے ناخن لو، تم نے اتنے بچوں کو قتل کروا دیا ہے، ضروری تو نہیں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے انعام ہو، اس بچے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ جب فرعون نے ملکہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو رہنے دو۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں داخل ہو گئے اور وہاں پر پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنی گود میں اٹھایا اور آپ سے کھیلنے لگا۔
کھیلتے کھیلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ لگائی چٹاک کر کے. جیسے ہی تھپڑ لگی نا تو فرعون کے تو گویا طوطے اڑ گئے ہیں. طوطے اڑ جاتے ہیں نا. ایک دم سے ایک بچہ ہماری گود میں کھیل رہا ہو اور تھپڑ لگا دے, اور تھپڑ بھی ایسی کہ بڑا کیا لگائے, ایسی زناٹے دار تھپڑ لگائی. گویا یہاں تو فرعون کے طوطے اڑ گئے, اور فرعون جو ہے نا وہ اب اس کو ایسا لگا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث ہے, اور اسی کی وجہ سے میرا جو راج ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. اس نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ اس بچے کو فوراً سے قتل کر دیا جائے. ملکہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ ہوش کے ناخن لو, بچے تو شرارت کرتے رہتے ہیں, بچے تو کھیل میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو یہ ضروری تو نہیں کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو جناب یہی تمہاری سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے سلطنت کو سنبھالے اور ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا نور بنے. ایک بار پھر وہ ملکہ کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا, لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کا امتحان ضرور لوں گا. کیا لوں گا؟ امتحان لوں گا. اور وہ امتحان اس نے کس طریقے سے لیا کہ اس نے ایک طرف پھول رکھے, ایک طرف فلاورز رکھے, اور ایک طرف برن کول رکھی, جلتے ہوئے کوئلے رکھے, جلتے ہوئے انگارے رکھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرش پر چھوڑ دیا. اور اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ بچہ پھول کی طرف جائے گا تو یہ ضرور مجھے نقصان پہنچائے گا, اور اگرچہ یہ بچہ آگ کی طرف جائے گا تو پھر یہ میرے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھول کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. جیسے ہی پھول کی طرف بڑھنا شروع ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ فوراً سے موسیٰ کا رخ چینج کر دو. حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی طرف پھیر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر ان کوئلوں کو اپنے منہ کے اندر گویا اٹھا کر ڈال لیتے ہیں. اب جب فرعون نے یہ دیکھا تو اسے یہ احساس ہو گیا کہ جناب ٹھیک ہے, یہ بچہ میرے لیے نقصان کا باعث نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے فرعون کے دربار میں پرورش پاتے گئے, اور پھر ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے نبی بن کر فرعون کے دربار میں فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. پھر کیا ہوا؟ ہاں, پھر کیا ہوا یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بتاؤں گا پھر کیا ہوا. ٹھیک ہے. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا, بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ